ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مزاح نگار محمد اسلام۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اسلام بھائی، جس طرح آپ نے تقریباً 40 سال کا عرصہ ہوا مزاح اور صحافت میں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا اپنا تعارف ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو یقیناً یہ میں 80 سے اس طرف میرا رجحان ہوا، اور میں نے مختلف اخبارات میں لکھنا شروع کیا، جس میں حریت، امن قابل ذکر تھے۔ پھر میں نے باقاعدہ جنگ اخبار سے وابستگی ہو گئی میری، اور جنگ میں بھی میں نے بے تحاشا لکھا۔ پہلے میں پالیٹکس پہ لکھتا تھا، میرے سیاسی مضامین چھپتے تھے، اداریے پہ بھی چھپے، میگزین میں بھی چھپے۔ پھر باقاعدہ میں نے سیاسی کالم نگاری بھی کی اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بھی لکھا۔ رفتار عالم کے عنوان سے میرا ایک سیاسی بین الاقوامی سیاست پر ہفتہ وار کالم آتا تھا جنگ اخبار میں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے اخبار جہاں میں بھی میں نے عالمی حالات و واقعات کے عنوان سے کالم لکھے۔ میں خود بھی پولیٹیکل سائنس کا آدمی تھا، اور میری دلچسپی بھی پولیٹیکل سائنس سے ہی رہی اور سیاست سے رہی۔ لیکن پھر ایک اتفاق ایسا ہوا کہ کسی نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ مزاح نہیں لکھ سکتے، مزاح لکھنے والا کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھی پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا، اور جہاں تک میری اپنی فیلنگ کا تعلق ہے تو میں ہمیشہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میں مزاح لکھ سکتا ہوں، لیکن میں مزاح کو اس وقت ایک عامیانہ صنف تصور کرتا تھا، ایک عامیانہ کام تصور کرتا تھا۔ اس لیے میں اس کی طرف زیادہ راغب نہیں تھا، بلکہ میں سیاست کو زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ لیکن چونکہ بعد میں یہ احساس ہوا کہ مزاح جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور مزاح لکھنے والے جو ہیں وہ خالی پیدا ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہر عہد میں چند مزاح نگار ہی ہوتے ہیں، اور ان میں ایک آدھ زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ مزاح نگاروں کی لائف 150 سال بڑے آرام سے گزرتی ہے، ان کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی، جبکہ عام طور پہ دوسری اصناف میں لوگ اتنی دیر تک لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتے۔ جیسے ابن انشا آپ کو یاد ہیں، یوسفی صاحب یاد ہیں، یا کرنل خان یاد ہیں، یا ایون پطرس بخاری کو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں۔ تو مزاح کی یہ خوبی ہے کہ آپ تا دیر کاری کی ذہنوں میں رہتے ہیں، آنے والی نسلیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھے چیلنج کیا تو میں نے انہیں 17 دن میں 17 مضامین مزاح کے لکھ کے دکھائے، اور انہوں نے تیسرے چوتھے مضمون میں کہا کہ آپ اس کو مذاق میں مت لیں، آپ جو ہے آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ اس کو جاری رکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ایک مکمل کتاب کی صورت میں لے کے آؤں، اور وہ میری پہلی کتاب چارلیمنٹ ہاؤس تھی، جس کے لیے وہ مضامین میں نے لکھے تھے، اور بعد میں جو مضامین لکھے تھے اس نے کتابی شکل دی۔ اور چارلیمنٹ ہاؤس کا دیباچہ میں نے محمود شام صاحب سے لکھوایا تھا۔ محمود شام صاحب نے اس کو پڑھ کر مسرت کا اظہار کیا، میری حوصلہ افزائی بھی کی، اور وہ ہمارے جنگ گروپ میں آپ جانتے ہیں گروپ ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کالم کیوں نہیں لکھتے، آپ کالم بھی لکھا کریں۔ میں نے کہا سر آپ کا حکم ہے، تو میں بالکل حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد جنگ میں میرا باقاعدہ فقہیہ کالم عین غین کے نام سے کئی سال تک آتا رہا۔ اس طرح یہ مزاح کا سفر شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد اتنی بھرپور پذیرائی ملی مجھے، اور اتنا بھرپور رد عمل آیا کہ مجھے دن میں کئی لوگوں کے فون آفس میں بھی آتے تھے، میرے ذاتی فون پر بھی آتے تھے، اور جہاں جاتا تھا تو اکثر لوگ مجھے مزاح کے حوالے سے بات کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے اتنے عرصے تک سیاست پہ لکھا، سماجی مسائل پہ لکھا، کبھی اتنا رسپانس نہیں آیا۔ تو بس پھر اس کے بعد میں اسی راہ کا مسافر ہو گیا، اور پھر میں نے جو ہے مسلسل مزاح کی طرف توجہ دی۔ آج الحمدللہ میری 5 کتابیں ہیں، اور 5 بڑی مقبول ہیں، ان کے نام بھی بڑے یونیک سے ہیں۔ جیسے میں نے ایک بتایا ابھی چارلیمنٹ ہاؤس ہے، پھر عین غین میری ایک کتاب آئی، پھر اس کے بعد جو ہے مزاح صغیرہ و کبیرہ، پھر یوٹن کریسی، اور پھر اب جو آخری کتاب میری آئی تھی وہ تھی شرگوشیاں، اور انشاءاللہ 6ٹھی کتاب بھی ابھی زیر ترتیب ہے، جو جلد میرے قارئین کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، جو آپ کی آئیڈیل کس کو دیکھ کے آپ نے مزاح لکھنا شروع کیا آپ نے؟ یعنی کہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، تو آپ کس سے یعنی کہ متاثر ہو کے لکھنا شروع کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔
اور یہ تھوڑا سا بڑا میرے لیے مشکل سوال ہوتا ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ مزاح نگاری میں جو مشتاق یوسفی صاحب ہیں ان کی حیثیت مزاح کے امام کی سی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ابن انشا کو پسند کرتا ہوں. اور ابن انشا جو تھے وہ ایک تو یہ کہ ابتدائی زمانے میں ہم نے ابن انشا کو پڑھا تھا، دوسرے وہ جنگ سے بھی وابستہ تھے، لیکن میں بنیادی فرق آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ابن انشا کو کیوں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مزاح نگاری میں جو مزاح نگاری کی روح ہے وہ یک کچھ ہو جانا ہے، بے ساختہ ہنسی آ جانا ہے، بے ساختہ کسی بات پہ مسکرا دینا ہے. تو یہ چیز ہمیں ابن انشا کے یہاں ملتی ہے. ابن انشا کا مزاح ایسے پھوٹتا ہے جیسے چشمے سے پانی پھوٹ رہا ہو، وہ سوچا سمجھا مزاح نہیں ہے. یوسفی صاحب خود کہتے ہیں وہ 8-8 10-10 سال ایک کتاب رکھ کے سوچتے تھے اور اس میں ترمیم اور اضافہ کرتے تھے. تو اس طرح اس کی کوالٹی تو یقیناً اچھی ہوئی، لیکن یہ چیز اس میں نہیں ہوئی کہ یک جو ایک برجستگی ہے اس کا ایک فقدان مجھے دکھائی دیتا ہے. تو اس طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ابن انشا مجھے زیادہ اپیل کرتے ہیں. اور اس میں اختلاف نہیں رکھتا کہ مشتاق یوسفی جو ہے وہ ایک بلند پایہ مزاح نگار ہیں، یا ان کی عظمت یا ان کی جو بھی ادبی حیثیت ہے اس میں کوئی کمی بیشی کا میں قائل نہیں ہوں. بلا شبہ وہ بھی ایک بڑے مزاح نگار ہیں، اور ان کا جو فن ہے، ان کا جو کام ہے، وہ بھی ہمارے ادب کا سرمایہ ہے. آج کل اکثر بچے اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بچوں کے لیے کوئی اصلاحی کانٹینٹ نہیں ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال بھی اچھا ہے آپ کا. اصل میں مزاح لکھنا ہی مشکل کام ہے، اور پھر بچوں کے لیے لکھنا بھی کہتے ہیں مشکل ہے. ادب کی ساری اصناف میں بچوں کا ادب لکھنا اور مزاح لکھنا یہ دو سب سے مشکل تصور کیے جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو سنجیدہ کام ہے وہ بھی اتنا نہیں ہو رہا، اور بچوں کے لیے مزاح تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یا لکھا ہی نہیں جا رہا. تو میرے پاس ایک تخیل تھا کہ میں بچوں کے لیے بھی کام کروں. میں نے بچوں کی کچھ سنجیدہ کہانیاں بھی لکھی تھیں جو گزشتہ دنوں جنگ اخبار کے بچوں کے صفحے بھی شائع ہوتی رہی ہیں. اور میری اپنی ایک خواہش ہے یہ کہ آنے والے وقت میں اگر مجھے فراغت ہوئی تو میں بچوں کے مزاح کے حوالے سے بھی ایک کتاب ضرور لانا چاہوں گا. اس حوالے سے کچھ آئیڈیاز بھی میرے ذہن میں ہیں، لیکن مجھے اتنا وقت نہیں مل پا رہا کہ میں اس طرف جاؤں اور اس کام کا آغاز کروں. لیکن آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہمارے آج کے عہد کے جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، مزاح نگار ہیں، ان پر بچوں کا بھی حق ہے، اور انہیں بچوں کے لیے بھی لکھنا چاہیے، خواہ وہ مزاح ہو، شاعری ہو یا کچھ اور ہو. کیا شاعر کی طرح رائٹر کو بھی الفاظوں کی آمد ہوتی ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شاعر جو ہے وہ کہتا ہے شاعری میں آمد ہوتی ہے، اسی طرح مزاح لکھتے لکھتے آپ ایک ایسے معیار پہ آ جاتے ہیں کہ جب جملے آپ کے پاس بے ساختہ ایسے نازل ہوتے ہیں جیسے کسی شاعر پر مثل آتا ہے، آمد ہوتی ہے، اور وہ یک ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اسی رعایت سے آپ نے سوال کیا ہے تو میں اسی مقام پر آپ کو جملے بھی چند آپ کی نظر کروں گا. یہ میری مختلف تحریروں سے منتخب جملے ہیں جو اکثر میں اپنے قارئین کو، ناظرین کو یا حاضرین کو سناتا ہوں. اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں آدمی کو زیادہ لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں کچھ جملے پیش کرنا چاہوں گا. تو پہلا جملہ یہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں. صدر مملکت کے اختیارات خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، مگر وہ دانت نکالنے کا ہنر خوب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ہمارے یہاں ملک میں، اور اس حوالے سے بڑی شکایات ہیں، اور ابھی بھی سیلاب آیا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہیں. اسی پس منظر میں سن لیجئے. تم نے سبز باغ دکھائے، بے وقوف بنایا، احمق بنایا، مگر ڈیم نہیں بنایا. تو یہ ڈیم کے حوالے سے تھا. اور اس کے بعد ایک اور میرا مشہور جملہ ہے، بعض افراد کو جلدی امراض نہیں ہوتے، بعض افراد کو جلدی امراض نہیں ہوتے، مگر انہیں وقفے سے خارش ہوتی رہتی ہے.
تو یہ بھی ایک مقبول جملہ ہے میرا. اس کے علاوہ ایک اور جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں. بلڈ پریشر، شوگر اور بیوی کنٹرول میں رہے تو بندہ خوش رہتا ہے. بلڈ پریشر، شوگر اور بیوی کنٹرول میں رہے تو بندہ خوش رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آج کل لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ مطالعہ نہیں کرتے، کتابیں نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں بک رہیں. اس حوالے سے آپ کی نظر ایک جملہ کروں گا. کتب بینی میں کمی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان آج کل کتابیں پڑھنے کے بجائے کتابی چہرے پڑھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان کتابیں پڑھنے کے بجائے کتابی چہرے پڑھ رہے ہیں. اچھا ستار محترم صاحب، میں یہاں ایک بات اور آپ سے ایڈ کرتا چلوں، پھر یہ مزید جملے سناؤں گا آپ کو، کہ میں نے مزاح نگاری میں کئی تجربات کیے. ان میں سے ایک تجربہ یہ بھی کیا کہ ایسے نت نئے موضوعات پہ مزاح لکھا جائے جو بظاہر مزاح کے موضوع بنتے بھی نہیں ہیں. اسی سلسلے میں میری ایک تفصیلی مضمون ہے دال کے اوپر، میں نے لکھا ہے کھانے والی دال کے اوپر. یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ اسی مضمون سے میں نے منتخب کیا ہے. دال بغیر بھگار کے اور عورت بغیر سنگار کے اچھی نہیں لگتی. دال بغیر بھگار کے اور عورت بغیر سنگار کے اچھی نہیں لگتی. اب چلتے ہیں آگے، اور ایک اور میرا بہت مقبول جملہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں. شیر اور عورت کا وزن درست ہو تبھی دونوں اچھے لگتے ہیں. شیر اور عورت کا وزن درست ہو تبھی دونوں اچھے لگتے ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی نئی تو وہ کس طرح آئی تھی یہ سبھی جانتے ہیں. اس حوالے سے میں نے ایک جملہ پیش کیا تھا جسے میرے قارئین نے بہت سراہا تھا. ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی سیاسی چائنا کٹنگ تصور کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی سیاسی چائنا کٹنگ تصور کرتے ہیں. اور جناب ایک اور جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میرے پسندیدہ سیاستدان قائم علی شاہ ہیں. میرے پسندیدہ سیاستدان قائم علی شاہ ہیں. مجھے ان کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ان کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے. اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں. جملے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور آخری جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور آپ کے چینل کے قارئین کی نظر کرتا ہوں. مجھے کھانے میں اپنی یہ عادت بہت پسند ہے کہ میں سرسوں کا ساگ تو کھا لیتا ہوں لیکن پرسوں کا ساگ نہیں کھاتا. میں سرسوں کا ساگ تو کھا لیتا ہوں لیکن پرسوں کا ساگ نہیں کھاتا. تو آپ نے جو بات شروع کی تھی اسی رعایت سے کہ یہ جملے کیسے آتے ہیں، یہ جملے بھائی اسی طرح آمد ہوتی ہے اور پھر کوئی پرلطف جملہ اچانک ذہن میں آتا ہے، جیسے شاعر کے ذہن میں مصرع آتا ہے. اب ہم وہیں چلتے ہیں جہاں آپ نے گفتگو کی تھی. جملے ہم یہ ختم کرتے ہیں اور اگلے سوال کے آپ کا طرف چلیں گے. آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آج کل میری مصروفیات یہ ہے کہ میں روزنامہ جنگ میں کامرس کے پیجز بھی دیکھتا ہوں اور ایڈیٹر کورسپونڈنٹ بھی ہوں اور ایڈیٹوریل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. اس کے علاوہ پریس کلب کا ممبر بھی ہوں، آرٹس کونسل کا بھی ہوں، وہاں کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتا ہوں. باقی گھر کے جو کام ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی توجہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے اس میں لکھنے پڑھنے کے کام ہیں تو وہ جاری ہیں، وہ چل رہے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے میری ایک کتاب ابھی زیر ترتیب ہے. اس کے بارے میں بھی بتا دوں میں آپ کو، تھوڑا دلچسپ بات ہوگی کہ میں نے پہلی بار اردو ادب کی تاریخ میں بغیر نقطے کا مزاح لکھا ہے. یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے جو میری آنے والی کتاب کا حصہ ہوگا. اور اس کے ہی ایک میں نے مضمون کے عنوان کو کتاب کا عنوان بنایا ہے. وہ عنوان ہے گدگدی عالمی مسئلہ ہے. گدگدی عالمی مسئلہ ہے، یعنی یہ بغیر نقطے کا میں نے لکھا ہے، مضمون اس کا عنوان ہے. تو اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں لکھنے پڑھنے کی یہ جاری رہتی ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھ کے کسی بھی موڈ ہوتا ہے. بچوں کی کہانی لکھ لی، کبھی مزاح کا کوئی مضمون لکھ لیا. ابھی کچھ دن پہلے تک جو آم کا سیزن آیا ہوا تھا تو اس میں دل چاہا کہ آم پر مضمون لکھا جائے تو پھر میں نے آم پہ مضمون لکھا. اس کا عنوان تھا لنگڑا بھی بادشاہ ہے. جب عام پھلوں کا بادشاہ ہے تو لنگڑا بھی بادشاہ ہوا نا.
تو اس رعایت سے ایک مضمون لکھا تھا اور اسی میں یہ بات بھی تھی کہ پہلے سیرولی آتا ہے، دسہری آتا ہے، پھر کوئی اور آم آتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے آم آتے ہیں، لیکن ان سے پہلے لنگڑا ہونے کے باوجود پہلے آ جاتا ہے، یعنی چونسا رٹول سے پہلے لنگڑا چل کے آ جاتا ہے آپ کے پاس. تو اور لنگڑا کہیں بھی پیدا ہو وہ پھر وہاں سے دور دور چلا جاتا ہے، دوسرے شہروں میں چلا جاتا ہے. لنگڑا ہونے کے باوجود وہ دور دور کا سفر کرتا ہے. تو اس رعایت سے میں نے پھر لنگڑے آم پہ لکھا تھا. وہ بھی بڑا دلچسپ مضمون تھا، ابھی کہیں شائع بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ آپ نے پوچھا کہ کیا مصروفیات ہیں، تو میں نے اس رعایت سے بتا دیا کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتاس و قلم کا سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے. سر یہ دیکھا گیا کہ آپ کی کتابوں کے جو نام ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، یعنی کہ اس کو نام کو سنتے ہی ہنسی آ جاتی ہے، جیسے این گین یا جو ہے یو ٹرن کریسی اس ٹائپ کے. تو یہ نام آپ کیسے سوچ کے رکھتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال میرے سے اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ ادب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مزاح نگار تحریف لفظی سے کام لیتا ہے ادبی اصطلاح میں، جس کو عام زبان میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک لفظ کو بگاڑتے ہیں، ذرا سی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور اس سے ایک ترکیب بناتے ہیں. اس سے ہم ایک ایسا لفظ بناتے ہیں جو سننے والا اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور وہ بامعنی بھی ہوتا ہے. تو تحریف لفظی کے اوپر میری جو کتابوں کے نام ہیں، الحمدللہ کسی اور مزاح نگار کی کتابوں کے نام ایسے نہیں ہیں. ایون مشتاق یوسفی صاحب کی کتابوں کے نام بھی نہیں ہیں. ان کی ایک کتاب کا نام ہے تحریف لفظی پہ، وہ ہے زرگزشت، جس کو سرگزشت کے بجائے انہوں نے زرگزشت کیا، اور پس منظر اس کا ان کی بینکی سروس ہے. اور میری کتابوں کے کئی ہیں، چارلیمنٹ ہاؤس ہے، مزاح صغیرہ و کبیرہ ہے، شرگوشیاں، شین سے شرگوشیاں، یوٹن کریسی. تو الحمدللہ. اچھا، اب اس میں آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا ایسا کیوں ہے، تو یہ دراصل بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سوچ کے غور و فکر کر کے پھر کوئی چیز سامنے آتی ہے. اور شرط اس کی یہی ہے کہ آپ جو لفظ بنائیں گے، جو ترکیب دیں گے، وہ پر مزاح بھی ہو اور وہ بامعنی بھی ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ چارلیمنٹ ہاؤس کو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کو بگاڑا ہے، ذرا سا لفظ جو ہے تبدیل کیا ہے. اب اس میں ایک لطف کا پہلو بھی آتا ہے اور ایک معنویت بھی آتی ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا حرکتیں ہوتی ہیں، اس میں کس قسم کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو وہ دونوں مفہوم یہ ادا کرتی ہے. تو ایسی اصطلاح بنانا جو بامعنی ہو اور جو پرمزاح ہو، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو بعض اوقات میں جب کتاب لانا چاہتا ہوں تو میں کہیں وہاں کام کے دوران یہ سوچتا رہتا ہوں نام کیا ہو. بعض اوقات نام سوچ لیتے ہیں، پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر کرتے کرتے کسی وقت کوئی نام فائنل ہوتا ہے. تو اس میں ایک خاصا ٹائم لگتا ہے اور غور و فکر کا ایک عمل جاری رہتا ہے. اور یہ ایک تخلیقی کام ہے. مزاح نگاری میں تراکیب بنانا، ایسے تحریف لفظی سے الفاظ بنانا اور ایسے جملے بنانا، جیسے میں ابھی سنا رہا تھا آپ کو، ایسے جملہ سازی کرنا، دیٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. کہتے ہیں دوسروں کو ہنسانے والا کبھی خود دکھی ہوتا ہے. سر ایسا سچ ہے؟ دیکھیں آپ، یہ اکثر ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو لوگ کامیڈینس ہوتے ہیں یا مزاح نگار ہوتے ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں بڑی حد تک صداقت بھی ہو. لیکن مجھے اس سے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ مزاح لکھنے والے لوگ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں. ہم نے یوسفی صاحب کو بھی دیکھا، سنجیدہ آدمی تھے. ہم نے معین قریشی کو بھی دیکھا، سنجیدہ آدمی تھے. اور میں خود بھی سمجھتا ہوں میں بہت سنجیدہ آدمی ہوں، اور بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ سنجیدہ آدمی ہیں اور آپ مزاح لکھتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے. تو مزاح نگار دراصل بہت ہی دو دھاری تلوار پہ چلتا ہے، اور اس کے عام زندگی ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کی ہو، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسے بھی لوگ دیکھیں. اور مزاح نگاری سنجیدگی کا تقاضا بھی کرتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہنسانے کا عمل بعض اوقات ہم اپنا غم غلط کرنے کے لیے اس عمل کو جاری رکھتے ہیں، اور جس طرح ایک عام آدمی دکھی ہو سکتا ہے تو مزاح نگار بھی دکھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا مزاح لکھنا از خود ایک سنجیدہ عمل ہے. اور انسان جب بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، بہت سارے رویے دیکھتا ہے، معاشرتی کجرویاں دیکھتا ہے، معاشرتی مسائل کو دیکھتا ہے، تو وہ دکھی ہو جاتا ہے. اب آپ سڑکوں کے مسائل سے نبرد آزما ہیں، پل ٹوٹے ہوئے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اب مثال دوں میں آپ کو کہ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوگا
جب ایک عام شہری کو دکھ ہوگا. آپ اس کو کسی اور انداز سے کہیں گے, ہم اس کو اپنے انداز سے کہیں گے. جیسے کہ میں نے ابھی حال ہی میں یہ کہا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں اس سڑکوں کے حوالے سے کہ ہماری سڑکیں ٹھیکیداروں کے احترام میں جگہ جگہ سے بیٹھ جاتی ہیں. ہماری سڑکیں ٹھیکیداروں کے احترام میں جگہ جگہ سے بیٹھ جاتی ہیں. تو ہم نے اپنا پیرایا اظہار بدل لیا, آپ کسی بھی انداز سے کہہ سکتے ہیں. تو مزاح نگار کے لیے یہ دوہرا عذاب ہوتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ بات کو بھی جانتا ہے اور پھر اس کو مزاح کے رنگ میں بھی اس کو کہنا پڑتا ہے. آپ اس کو سیدھی بات کو سیدھا ہی سیدھا تصور کرتے ہیں. مثلا آپ کا تصور یہ ہے کہ یہ ٹیبل ہے, یہ کرسی ہے. مزاح نگار یہ بھی دیکھ رہا ہے, لیکن وہ اس کو پرمزاح بنانے کے لیے کہے گا کہ ایک صاحب جو ہے ایک ٹیبل ہے, اس کے اوپر کرسی اور اس پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس تصور کو دوسرے رنگ سے بھی دیکھتا ہے. تو مزاح نگار جو ہے وہ دوہرا علم رکھتا ہے اور عام آدمی اس انداز سے نہیں دیکھ پاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مزاح نگار کم پیدا ہوتا ہے. یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو ودیت کی جاتی ہے. کوئی ہر معاشرے میں چند مزاح نگار سامنے آتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا ٹف کام ہوگا اور اللہ کی یہ دین کتنی محدود ہے کہ کچھ ہی لوگ مزاح لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسا مزاح لکھیں جس سے کوئی ذرا سا بھی مسکرا دے تو ہماری محنت وصول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس حوالے سے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دکھی ہوتے بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سنجیدگی کا عمل زیادہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے سر. اور آپ کے کیا یعنی کہ مشغلہ ہے یا شوق ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ میں اصل میں اس قسم کا مزاج رکھتا ہوں کہ انسان کو اپنا ایک ایک لمحہ کام میں لانا چاہیے. اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ میری قوم کے نوجوان 6 گھنٹے 4 گھنٹے ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے ہیں, لیکن آدھے گھنٹے کسی موضوع پہ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ 6 مہینے میں اتنا کچھ جان لیں گے اس شعبے کے حوالے سے کہ آپ کو حیرت ہوگی. تو آپ نے مشاغل پوچھے, تو اس وجہ سے میں بہت سے مشاغل مختلف وقت ٹائم ٹو ٹائم میں میرے رہتے ہیں. مجھے ہومیوپیتھک سے بڑی دلچسپی رہی اور میں نے اس کو بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا, پریکٹس بھی کی تھوڑی. اس کے علاوہ آج کل جو ہے میں گارڈننگ سے بڑی دلچسپی رکھتا ہوں اور 1 سال ہو گیا کہ میں زرعی ویڈیوز دیکھتا ہوں, ان کو کاشت کرنے کے طریقے دیکھتا ہوں, ان کی افادی. اب ہم کیا کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ, کس چیز سے ہمیں کیا فائدہ ہے ہمیں نہیں پتہ, کس سیزن میں جو چیز آ رہی ہے اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ ہمیں نہیں معلوم. آپ یقین کریں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں, کھیرے کا فائدہ دیکھیں, کڑی پتے کا فائدہ دیکھیں, ٹماٹر کا, الائچی کا, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ قدرت نے ہمیں کتنے خزانے عطا کیے ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں, لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں, ہم صرف تنقید کر رہے ہیں, ہم کام نہیں کر رہے ہیں, ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے, اور میرا یہ پیغام بھی ہے ہماری نئی نسل کے لیے بھی, کہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں, اس کو اتنا قیمتی سمجھیں کہ اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے. آپ کچھ پڑھ لیں, کچھ لکھ لیں, کوئی پودا لگا لیں, صفائی کر لیں, اپنی صفائی کر لیں, گھر کی صفائی کر لیں, کچھ بھی کر لیں. بے شمار کام ایسے ہوتے ہیں آدمی کر سکتا ہے. آپ رات کو یہ سوچ کے سوئیں کہ میرا صبح شیڈول کیا ہوگا اور شیڈول کے مطابق ایک ایک کر کے دن بھر کام کریں. آپ دیکھیں شام تک آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے بہت سارے کام نمٹا دیے. کسی بزرگ کی عیادت کرنے چلے جائیں, بیمار بزرگ کی, کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جائیں, کسی دوست پرانے سے ملنے چلے جائیں. بیکار بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ آؤٹنگ پہ چلے جائیں, اس سے آدمی کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے کام ہیں, آپ نکالنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہر طرح سے آدمی اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. اور تھوڑا سا بھی آپ وقت نکالیں اور گوگل پہ سرچنگ کریں تو ہر موضوع پہ آپ کارپینٹر کا کام بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر, آپ گارڈننگ بھی سیکھ سکتے ہیں, اسکرپٹ رائٹنگ بھی سیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. تو اسکرپٹ رائٹنگ میرا بھی شوق رہا ہے, میں نے 2 ڈرامے بھی لکھے ہیں اور اسکرپٹ رائٹنگ پہ پاکستان میں کوئی اچھی کتاب بھی نہیں ہے. تو میں پاکستان میں کیونکہ اچھی کتاب نہیں ہے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر کام کروں, تو میں نے اس پہ بے تحاشا کام کیا اور پھر 2 ڈرامے خود بھی لکھے. اور جیو میں بھی میں اسپورٹس پر اسکرپٹ رائٹنگ کرتا تھا. اسپورٹس کے شعبے میں نے 5 سال تک جیلڈ ورلڈ اسپورٹس کا اسکرپٹ لکھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ اتنا مسئلہ نہیں تھا, میں آدھے گھنٹے بہت سرچنگ کرتا تھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں اسکرپٹ رائٹنگ پہ بات کرتا تھا تو لوگ ہاتھ باندھ کے مجھے سنتے تھے.
لیکن میرا المیہ یہ ہے کہ میں اتنا وقت نہیں دے پا رہا کہ اس شعبے پہ کام کروں، تو یہ ساری رداد ہے۔ اچھا اسلام صاحب، آپ یہ بتائیں کتنے اسناد پہ آپ نے لکھا ہے؟ میں الحمدللہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا مزاح نگار ہو جو تقریباً 9 اصناف میں جس نے مزاح لکھا ہو، اور ابھی 2 اصناف میں لکھنے کا میرا اور ارادہ ہے۔ اگر اللہ نے وقت موقع دیا، زندگی دی، تو میں لکھوں گا۔ اور ان اصناف میں نے کالم لکھے ہیں جو میری ترتیب سے بتانا چاہوں، اگر کالم لکھیں، انشائیے لکھیں، اور مضامین لکھیں، اور طنز و مزاح کی 100 لفظی کہانی کا میں بانی ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ میں نے لکھی ہیں 2 کتابیں میری 100 ورڈ اسٹوریز جو مزاح کی ہیں، اس سے پہلے سنجیدہ لکھی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے بڑی کہانیاں بھی لکھی ہیں، طویل کہانیاں بھی مزاحیہ لکھی ہیں، پھر میں نے خاکے لکھے ہیں، اور اس عہد کی کئی اہم شخصیات جو ہیں ان کا میں نے اس میں خاکے لکھے ہیں اپنی ایک کتاب یوٹن کریسی کے اندر۔ پھر اب جو میری کتاب آئے گی اس میں نے غیر منقوط مزاح لکھا ہے، بغیر نقطے والا، اور پھر اس کے بعد میں نے سفر نامہ بھی اس میں ایک ہے تھر پارکر کے حوالے سے۔ تو اس طرح یہ میں 8-9 اصناف میں لکھ چکا ہوں، اور اتنی ورائٹی جو ہے آپ کو خال ہی کسی مزاح نگار کے نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ استاد فدا خالدی دہلوی سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اور ان سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے اچھا سوال کیا۔ دراصل استاد فدا خالدی دہلوی میرے نانا جان تھے، اور وہ بر صغیر کے بلند پایہ شاعر تھے، اور ان کی پوری زندگی ادب کی خدمت میں گزری، اور ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں، اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنے نانا سے کچھ سیکھ سکوں، اور وقفے سے میں ان سے ملتا تھا تو وہ مجھے بہت سے مشورے بھی دیتے تھے۔ اور میری یہ کتاب اس وقت ان کی حیات میں آئی تھی، پارلیمنٹ ہاؤس انہوں نے اس کا مطالعہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی تھی پڑھنے کے بعد، اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم شاعری کے بجائے نثر میں کام کرنا، اور الحمدللہ آج ان کے مشورے کا ہی نتیجہ ہے کہ نثر میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام اور عزت عطا فرمائی۔ تو استاد فدا خالدی کا مقام بہت بڑا ہے۔ استاد فدا خالدی دہلوی علم عروض کے ماہر تھے، اور جوش اور زید بخاری جیسی شخصیات یہ کہا کرتی تھی کہ علم عروض کا کوئی مسئلہ ہو تو فدا خالدی صاحب سے رجوع کر لیں۔ اور میرے نانا نے ادب کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ روز شام کو ان کے 150 شاگرد ان کے ڈرائنگ روم میں موجود ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے، اور ان کی یہ محنت رائے گا بھی نہیں گئی۔ الحمدللہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان کے شاگرد بہت نامور، اور ان کا کلام بر صغیر میں مقبول ہے۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، ادیب رائے پوری صاحب کی یہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ میرے نانا کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد اب آئیے دوسرے شاگرد کا میں ذکر کروں تو وہ بہت ہی ہمارے ہر دل عزیز شاعر ہیں، اس عہد کے مقبول شعراء میں انتہائی شمار ہوتا ہے، آفتاب مستر صاحب۔ ان کا کلام بھی آج کل بر صغیر میں مقبول ہے۔ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ڈوبا تو نہیں ہوں، یہ وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ سجاد علی نے غالباً یہ گائی بھی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر عزیز احسن ایک بہت بڑا نعتیہ تنقید کا نام ہے، وہ بھی آپ ہی کے شاگرد تھے۔ سبی رحمانی نعت کے حوالے سے مقبول ہیں، وہ بھی حضرت فدا خالدی دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو میرے لیے بات باعث فخر اور اعزاز ہے کہ میں استاد فدا خالدی صاحب کا نواسا ہوں، اور میں نے بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا مجھے موقع میسر آیا۔ اسلام صاحب، کیا آپ کی کتابوں پر تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے؟ ہاں، یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ میری جو کتابیں ہیں الحمدللہ اس پر تحقیقی مقالے لکھے گئے۔ میری شخصیت اور فن کے حوالے سے
اس میں یہ عرض کر دوں جناح یونیورسٹی کراچی میں پہلا مقالہ لکھا گیا تھا جو ایم فل کی سطح کا تھا. اس میں میری شخصیت، صحافت اور دوسری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے اندر شاہد فرید صاحب نے میری تخلیقات کے اوپر ایم فل کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑا خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی اللہ کا شکر ہے کہ 2 تحقیقی مقالے یونیورسٹیوں میں مجھ پر لکھے گئے. اور جو ایم فل کا مقالہ ہے وہ بہت ہی عمدہ لکھا گیا ہے اور بہت ہی معیاری لکھا گیا ہے، اور یہ میرے لیے ہی نہیں، میرے اہل خانہ کے لیے یا خاندان کے لیے نہیں، یہ کراچی کے لیے بھی اعزاز ہے. اور جو اس وقت کراچی میں لوگ مزاح نگاری کر رہے ہیں، میں ان میں واحد مزاح نگار ہوں جس پر ایم فل ہوا ہے. تو اس وقت میرے لیے یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ میں اس شہر میں واحد لیونگ مزاح نگار ہوں جس کی کتابوں پر ایم فل کیا گیا ہے. تو یہ اللہ کا سچ شکر ہے، بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں یہ اعزاز بخشا. اور یہ اہل کراچی کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ شہر میں اب میں واحد مزاح نگار ہوں. اس سے پہلے یوسفی صاحب تھے، معین قریشی صاحب تھے جن کی کتابوں پر ایم فل کیا گیا تھا. اب اس خاکسار کے اوپر بھی اللہ نے کرم کیا اور یہ کام ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اب اس کے بعد جب یہ ایم فل ہوا تھا اس وقت میری کتابوں کی تعداد کم تھی، اب زیادہ ہے، اور اب مزید کتاب بھی آئے گی. تو کچھ احباب نے ارادہ ظاہر کیا، وہ پی ایچ ڈی بھی اس میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کرا دے. آخر میں سر یہ بتائیں مستقبل میں آپ کے کیا پروگرام ہیں کچھ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مجھے سب سے زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے اپنے روزی پہ، جاب کے اوپر، اور میری ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس کے بعد اتنا وقت نہیں ملتا. لیکن میں نے جو فیوچر پلان بنا رکھا ہے اس میں نے جرنلزم پر بھی کتاب لکھنی ہے، مزاح کے اوپر بھی 2 کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، جس میں جیسے ابھی ہم نے آپ سے بات کی تو ذکر کیا تھا کہ بچوں کا مزاح لکھنا ہے، اور اللہ نے مہلت دی تو ایک آپ بیتی لکھنی ہے، اور جرنلزم کے اوپر ایک کتاب ہے میری، بہت کام کیا ہوا ہے میں نے اس پر، وہ لکھنی ہے. اسکرپٹ رائٹنگ پر میرے پاس ایک کتاب ہے وہ لکھنی ہے. افسانوں کا مجموعہ میرے پاس موجود ہے، وہ اس پہ کام کرنا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ مواقع دے گا، آسانیاں ہوں گی، موقع ملے گا، تو پھر یہ ایک ایک کر کے کام انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور جو خدمت ہوئی علم و ادب کی اور اردو زبان کی، وہ سفر جاری رکھیں گے. سر اپنے کام سے آپ خود مطمئن ہیں، اور نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے، میری 5 کتابیں ہیں اور میں سینکڑوں کالم میرے شائع ہوئے، جس میں فقہیہ تجزیہ بھی میرا ایک ریسنٹلی آتا تھا، آپ کو یاد ہو، اور عین غین میرا ایک کالم آتا تھا فقہیہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اب تک میں نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام نہیں ہے جس سے میں مطمئن اپنے آپ کو سمجھوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحافی حضرات جو ہوتے ہیں وہ عجلت میں ہوتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں چونکہ بہت پہلے سے لکھ رہا ہوں، تو درمیان میں ایک وقت ایسا آیا جب میں 1.5 سال تک بیمار رہا اور بیڈ پر رہا. اس کے بعد ایک وقفہ، طویل وقفہ آیا. 97 میں میری چارلیمنٹ ہاؤس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا، اور اس کے بعد 2015 میں میری دوسری کتاب آئی. تو میری خواہش تھی کہ کسی طرح میں کتاب لے کے آؤں، بڑا وقفہ ہو گیا. پھر میں نے انتقاماً لکھنا شروع کیا، اور الحمدللہ 15 سے لے کے اب تک جو ہے 5 کتابیں میری آئیں، تاکہ میں اس خلا کو پر کر سکوں جو ایک گیپ آ گیا تھا. تو یہ جو کام ہے الحمدللہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، اور مجھے بڑی عزت ملتی ہے، میرے دوست احباب سے بڑی محبتیں ملتی ہیں. اور اس شہر میں الحمدللہ تمام علمی ادبی حلقوں میں مجھے جو ہے جانا جاتا ہے. یہ اللہ کی بڑی مجھ پر کرم نوازی ہے کہ بڑے بڑے پروگراموں میں بھی لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. تو جو کام میں نے کیا ہے اس میں مجھے چاہیے ابھی وقت اور تحمل. لیکن جب تک میرا خیال ہے کہ ملازمت کر رہا ہوں، صحافت جو ہے آپ جانتے ہیں اعصابی دباؤ کا کام ہے، اور مسلسل کرنا ہے، ڈیلی جانا ہے، ڈیلی صبح سے رات تک. تو اگر اللہ نے فراغت دی تو اس سے بھی زیادہ بہتر اور معیاری کام کرنے کی کوشش کروں گا. تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ جو تھا اس کا جواب یہی ہے کہ ابھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر میں اطمینان کا اظہار کر سکوں.
اب آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ نئے مزاح نگاروں کے حوالے سے کوئی پیغام دیں گے، تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ کا شعبہ کوئی بھی ہو، چاہے آپ ایگریکلچر سے تعلق رکھیں، آپ میڈیسن سے رکھیں، آپ ذرائع ابلاغ سے تعلق ہو کسی بھی شعبے سے، آپ اس کا جو بنیادی لٹریچر ہے، جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے، جو اس کی بنیادی سائنس ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ آج کل ہمارے لوگ کسی بھی شعبے میں آتے ہیں لیکن ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا۔ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا ویژن ذرا وائڈ ہو جاتا ہے، آپ کو سوچنے کے نئے نئے زاویے مل جاتے ہیں۔ تو میں اپنی آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک زمانہ تھا جب میری یہ کتاب کے پیسے کئی پبلیشر دکانوں پہ پھنس گئے تھے، تو میں نے جب مزاح نگاری کا فیصلہ کیا تو میں نے ان سے پیسے لینے کے بجائے مزاح نگاروں کی جو ہے تمام کی تقریباً کتابیں خرید لایا تھا میں، اور وہ کتابیں میں نے پہلے پڑھی، اور اس کو آج بھی میرے پاس ہیں۔ یوسفی صاحب کا پورا سیٹ ہے، کرنل خان کا سیٹ ہے، ابن انشا کا سیٹ ہے۔ تو اس طرح میں نے بہت ساری چیزیں پی ایچ ڈی کے طنز و مزاح کے مقالے ان کا مطالعہ کیا۔ اس طرح آپ جب ایک شعبے میں جاتے ہیں اور تھوڑا سا پڑھ لکھ کر جاتے ہیں تو آپ کا امپیکٹ دوسرا ہوتا ہے، لوگوں میں آپ کا تاثر دوسرا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو لوگ آہستہ آہستہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کمزور ہیں، آپ کچھ غلطی کر رہے ہیں، آپ میں کہیں خامی ہے، تو وہ آپ کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے پھر۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، آپ مزاح نگاری کریں، افسانہ نگاری کریں یا کچھ اور کریں، آپ جو ہے اپنے مطالعے کو وسعت دیں اور غور و فکر کو بڑھائیں، اور پھر اس کے بعد اس طرف آئیں، اور پھر اس میں مزاح میں جیسے عرض کیا میں نے کہ سادہ رائٹنگ کے علاوہ جملے سازی اور تراکیب پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تو میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ کے کیمرہ مین کا اور دیگر تمام اسٹاف کا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ کے چینل انڈس آئیکن کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جہاں سے میں آپ کے ناظرین تک اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور میرے جو پیغام ہے، جو میری مزاح نگاری ہے، اس کے حوالے سے ان تک میں معلومات اور آگاہی فراہم کر سکوں۔ تو انڈس آئیکن جو ہے اس کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔